اسلام کی تاریخ ایسے ان گنت روشن ستاروں سے بھری پڑی ہے کہ جن کی چمک تا صبح قیامت باقی رہے گی۔ ان روشن ستاروں میں سے ایک نمایاں مقام ایسی ہستی کو بھی حاصل ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہونے اور حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہونے، فاتح بیت المقدس ہونے اور 22 لاکھ مربع میل کی وسیع و عریض اسلامی حکومت پر حکمرانی کرنے اور سب سے بڑھ کر مراد رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جی ہاں، میری مراد امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند ایسے پوشیدہ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا جو یقیناً آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یہ ہے کہ آپ کو مراد رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جی ہاں، مراد رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ سے مانگ کر لیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اللہ، اسلام کو یا تو ابو جہل کے ذریعے عزت بخش دے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عزت بخش دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دعا فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کا دل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دیکھتے ہوئے آپ کی دعا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمایا اور اسلام کو عمر جیسا ہیرا عطا فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ ایک الہامی شخصیت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ محدث ایسی الہامی شخصیت کو بولتے ہیں کہ جس کا بولنا رب کی منشا کے موافق ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی 10 آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئیں، جن میں سے سب سے مشہور آیت پردے کی آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حجرہ مبارک میں فاسق، فاجر، اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ گوارا نہیں کہ آپ کی ازواج جو ہیں وہ بغیر پردے کے ان کے سامنے آ جایا کریں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات پردہ کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنے اوپر کچھ چادر لٹکا لیا کریں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں فرما رہے تھے کہ اچانک مقام ابراہیم پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، تم رک کیوں گئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ کو مصلی بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اے طواف کرنے والو، اب جب بھی تم طواف کرو اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر نماز ادا کیا کرو۔ اسی طرح شراب کی حرمت کے بارے میں اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ شراب جو ہے وہ یک بارگی جو ہے اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی، بلکہ 3 سٹیپ میں جو ہے وہ اس کی حرمت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ پہلے سٹیپ میں اس کے منافع اور اس کے مضرات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ اس کے نقصانات بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں جو ہے وہ شراب پینے سے منع فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری، جب نماز پڑھنے آنے لگو تو اس سے پہلے جو ہے وہ شراب نہ پیا کرو۔ اس کے بعد جو ہے تیسرے مقام پر، تیسرے سٹیپ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ شراب کو جو ہے وہ آپ کلی طور پر حرام فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر
اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، لہٰذا ان سے اجتناب کرو۔ تو اس طرح 3 مراحل میں جو ہے وہ شراب کو حرام قرار دیا گیا، اور تیسرا جو مرحلہ تھا یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس مرحلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شراب کو کلیتاً جو ہے وہ حرام ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کے موافقت میں جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ آیت نازل کر دی اور شراب کو کلیتاً حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دسیوں آیات ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی، جن کی تعداد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 21 بتائی ہے۔ یہی آپ کے الہامی ہونے کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو محدث فرمایا یہ اس کی واضح علامت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے کہ جنہوں نے جو ہے وہ قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی ناف تک، کسی کی اس سے نیچے، کسی کی اس سے نیچے، لیکن جب عمر کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اس کے پیروں سے بھی نیچے جو ہے وہ لٹک رہی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قمیض کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قمیض کی تعبیر دین ہے، یعنی جس کے وجود پر جس قدر جو ہے وہ قمیض ہے وہ اسی قدر جو ہے وہ اسلام کی خدمت کرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قمیض چونکہ پیروں سے بھی نیچے لٹک رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا، واضح مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجود سے بڑھ کر جو ہے وہ اسلام کی خدمت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت تھی کہ آپ نے اللہ سے مانگ کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ آپ الہامی شخصیت تھے، اللہ آپ کے دل میں جو ہے وہ القاء کیا کرتا تھا، اپنی منشا کے مطابق جو ہے وہ باتیں ڈال دیا کرتا تھا، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے، یعنی عمر جو ہے وہ رب کی منشا کے خلاف کبھی نہیں بول سکتا۔ انہی اوصاف کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد جو ہے وہ کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر نبوت کے اوصاف، نبی کے اوصاف کسی شخصیت میں موجود ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان اوصاف، خوبیوں اور شانوں، رفتوں کا مالک ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی حقانیت اس قدر رچ بس گئی تھی کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی کی۔ ایک موقع پر جب آپ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ شام کے سفر پر تھے تو رستے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں گھٹنوں گھٹنوں تک جو ہے وہ پانی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے، موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھے اور اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ یہاں کے باشندے جو ہے وہ آپ کو یوں نظر اٹھا کر دیکھیں، یوں حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ سننا تھا کہ آپ جو ہیں وہ جلال میں آ گئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا تو میں اس کو نشان عبرت بنا دیتا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرح سے جو ہے وہ عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح اسلام کی حقانیت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع وہ بھی آپ کی ذات کے اندر کوٹ کوٹ کر جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ ایک موقع پر آپ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو اچانک حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے
نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تھی، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کر دیا۔ اسی ایمانی جذبے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح بیت المقدس بنا دیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے دور خلافت میں بہت سی اصلاحات جو ہیں وہ لے کر آئے۔ فوجی محکمہ آپ نے قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، نہریں کھدوائیں، بیت المال کا مکمل نظام آپ نے جو ہے وہ سیٹ کیا، اور اسی طرح سب سے پہلے جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کا اجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ پھر تاریخ کا وہ المناک دن بھی آیا کہ جب 26 ذی الحجہ کو بدھ کی صبح آپ نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے، اتنے میں ابو لولو فیروز مجوسی جو ہے وہ آیا اور اس نے 2 دھاری خنجر کے ساتھ آپ پر وار کیا، اور ایک بار آپ کی ناک کے نیچے جو سب سے گہرا جو ہے وہ لگا، اور یہی آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ اس وار کے بعد آپ 3 دن جو ہے وہ حیات رہے۔ اسی دوران آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کی تھی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اور اس طرح یکم محرم الحرام کو جب آپ کی شہادت ہوئی اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفنا دیا گیا، اور پھر قیامت کی صبح تک آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، نہ مانے کا ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے نمایاں اور روشن پہلو تھے جن کو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھا۔ یہ وہ شانیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کی بدولت نصیب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا حکمران نصیب فرمائے جو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ کو تعمیر کرے، اور ہمیں بھی ریاست مدینہ جیسی رعایا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ اس طرح کی دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔